مشکلات اور تکلیفوں کے دور سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی گزرنا پڑا اور ان سے گزر کر ہی پھر کامیابیاں ملیں، تو ہم کیا چیز جو بغیر کسی تکلیف برداشت کیے کامیابیاں حاصل کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف دہ دور کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 13 برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر دکھ اٹھائے ان کا بیان بھی آسان نہیں ہے۔ قوم کی طرف سے تکالیف اور اظہار رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی تھی۔ فرمایا کہ اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف صبر و استقلال کی ہدایت ہوتی۔ ایک طرف تو قوم تکلیفوں پر تکلیفیں دیے چلی جا رہی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ صبر کرو اور استقلال دکھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اور بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور تبلیغ میں سست نہ ہوتے تھے، بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تھا۔ فرمایا اور اصل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں جیسا نہ تھا، کیونکہ وہ ایک محدود قوم کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کی تکالیف اور اظہار رسانیاں بھی اس حد تک محدود ہوتی تھیں، لیکن اس کے مقابلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت ہی بڑا تھا، کیونکہ سب سے اول تو اپنی ہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی اور اظہار رسانی کی درپے ہوئی، اور عیسائی بھی دشمن ہو گئے۔ بس جب ہم اس شخص کی بیعت میں آ کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کی نشر ثانیہ کے لیے آیا ہے اور تمام مذاہب پر اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے آیا ہے، اور مسلمانوں کی بھی جو فرقہ بندیاں ہیں انہیں ختم کر کے ایک ہاتھ پر جمع کر کے امت واحدہ بنانے کے لیے آیا ہے، تو ہمیں بھی اپنوں اور غیروں سب کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر تو اس وقت کھل کر اس طرح مخالفت دنیا کے اکثر ممالک میں نہیں کرتے، جس طرح اسلام کے پہلے دور میں مسلمانوں کو ان مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ یہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اگر وہ مخالفت کرتے ہیں تو بڑے طریقے سے اور بڑا سوچ سمجھ کر ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں اسلام پر حملے کرنے کے، جو یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ہم نے ظلم کوئی نہیں کیا، لیکن مخالفتیں بحال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی دفاع ہم نے کرنا ہے اسی طریقے سے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہتھیار اسلام کے مخالفین اسلام کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی ہم نے کرنے ہیں، اور وہ لٹریچر اور تبلیغ کا ہتھیار ہے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت